السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ الفطر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میرے متروں، میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس سبھا میں، اس مجلس میں میں آپ لوگوں کو زکوٰۃ فطر، جس کو صدقہ فطر یا کچھ استھان پر فطرہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتلانا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی متروں سے نویدن تتھا انورودھ ہے کہ دھیان پوروک اسلام کے اس آدیش کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ صدقہ فطر یا فطرانہ، اسے اللہ تعالی نے ہر مسلمان پر، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، بالغ ہو یا نابالغ، پروش ہو یا مہیلا، بیمار ہو، روگی ہو یا سواستھ کے ساتھ جیون بتا رہا ہو، جس نے بھی رمضان المبارک کا مہینہ پورا کیا ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر، زکوٰۃ فطر کو واجب، فرض تتھا انوار کیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات پر دلیل تتھا ترک ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انتم سندیشتہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ الفطری صاع من تمر او صاع من شعیر علی الحر والعبد والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع صدقہ فطر کو فرض انوار کیا ہے۔ ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو سمست آزاد، سارے آزاد لوگوں پر، غلام پر، مذکر تتھا مؤنث پر یعنی مہیلا اور پروش پر، چھوٹے پر اور بڑے پر جو کہ مسلمان ہیں، یعنی صدقہ فطر سارے مسلمانوں پر، جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پورا کیا ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر، فطرانہ نکالنا انوار تتھا ضروری ہے، جس نے بھی رمضان مکمل کیا اور وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالی نے صدقہ فطر کو کیوں انوار کیا ہے؟ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائمین من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ تعالی نے جو صدقہ فطر، فطرانہ انوار کیا ہے، ضروری کیا ہے، فرض کیا ہے، وہ اس لیے کہ صائم یعنی روزے دار کو اللہ تعالی پاک کر دے اس کے دوارا ہر اس لغو کام سے، ہر اس غلط کام سے جو اس نے روزہ رکھتے ہوئے، برت رکھتے ہوئے کیا ہے، یعنی لغو اور رفث سے پاکی کا ایک سادھن ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے، یعنی جب بندہ صدقہ فطر، فطرانہ نکال دیتا ہے، فطرہ نکال دیتا ہے، تو اس کے دوارا اللہ تعالیٰ اسے پوتر کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ جو روزہ رکھنے میں اس سے انسان اور منش ہونے کی وجہ سے جو تھوڑا بہت
गुनाह का पाप का काम हो गया है या कमी रह गई है, तथा इसके द्वारा समाज में पाए जाने वाले निर्धनों, गरीबों के लिए खाने का इंतजाम तथा प्रबंध है। प्रिय मित्रों, ये ज़कात फित्र जो अनिवार्य है, इसके निकालने का समय क्या है? कब ज़कात फित्र, सदक़े फित्र निकाला जाएगा? तो इसके दो टाइम हैं। ज़कात फित्र निकालने का दो वक्त है। एक वो वक्त है जो सर्वोत्तम अफजल है, और एक वो समय है, वो वक्त है जिसमें सदक़े फित्र निकालना जायज़ है, दुरुस्त है, उचित है और सही है। ईद के दिन, ईद की सलात से पहले, ईद के दिन, ईद की सलात से पहले सदक़े फित्र निकाल करके मुस्तहिक़ों तक, जिनका उस पर अधिकार बनता है, उन तक पहुंचाना यह अफजल है, सबसे बेहतर है। क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि अंतिम संदेष्टा ने सदक़े फित्र को अनिवार्य किया और इस बात का हुक्म तथा आदेश दिया कि ईद की सलात के लिए, ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले उसे अदा कर दिया जाए। चुनाचे सदक़े फित्र का सबसे अफजल वक्त फजर, ईद के दिन फजर की नमाज के बाद से लेकर कर ईद की सलाते ईद, ईद की नमाज के निकलने से पहले है। यह सबसे अफजल वक्त है। और अगर ये ना हो सके, किसी के लिए इसमें परेशानी हो, तो ईद की रात भी निकालना या ईद के दिन से एक दिन या 2 दिन पहले भी निकालना उचित, दुरुस्त और सही है। हाँ, अगर कोई मनुष्य, कोई भी मुसलमान बिना किसी शरई उज़्र के, शरई बहाने के ईद की नमाज के बाद निकाला, तो उसका फितरा अदा नहीं होगा, बल्कि वो नफली सदका हो जाएगा। तो निकालने का समय, सबसे अफजल समय फितरा निकालने का यह है कि ईद के दिन फजर की नमाज के बाद से लेकर के ईदगाह जाने से पहले तक। वैसे ईद की रात में भी निकाल करके निर्धनों तक पहुंचा देना, या ईद से 1 दिन या 2 दिन पहले भी निकालना जायज और उचित है। हाँ, अगर कोई किसी आदमी के सामने ऐसी मजबूरी आ जाए कि वो नहीं निकाल सकता, जैसे उदाहरण स्वरूप, मिसाल के तौर पर ईद के दिन सो गया, होशियार था, जगेगा, लेकिन सो गया, यहां तक कि ईद की नमाज खत्म हो गई, तो वो ईद की नमाज के बाद निकालेगा। या लेके निकला, लेकिन फकीर नहीं मिला, जिसको देना चाहिए था वो नहीं मिला, तो ईद के बाद भी उसके लिए निकालना दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई वहां बहाना उज़्र नहीं है, धर्म अनुसार कोई बहाना नहीं है, कोई शरई उज़्र नहीं है, तो उसका सदक़े फित्र ईद के बाद निकालना ये सही नहीं, बल्कि वो आम सदका हो जाएगा। चौथी चीज कि सदक़े फित्र में क्या निकाला जाए, ये एक महत्व प्रश्न है, और इसमें बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं। देखिए, यहां एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम अपने मन से धर्म का नियम या मजहब का कानून, दीन इस्लाम का कानून नहीं बना सकते हैं। हमारी उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी है कि जो अल्लाह ने कहा है, जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, उसी अनुसार हम अल्लाह की इबादत तथा उपासना करें।
کیونکہ اسلام دھرم یہ مکمل ہو چکا ہے اور اس پرکار مکمل ہو چکا ہے کہ اس میں نہ کچھ کم کرنے کی گنجائش ہے اور نہ کچھ اپنی اور سے بڑھانے کی گنجائش ہے۔ تو آئیے جانا جائے کہ زکوٰۃ فطر میں، صدقہ فطر میں، فطرہ میں کیا نکالا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كنا نخرجها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والعقط۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر غلے سے 1 صاع نکالتے تھے۔ 1 صاع جو پیمانہ ہے، عربی پیمانہ، آج کے زمانے میں اس کا وزن بنتا ہے 2.5 کلو یا 2.5 کلو سے 150 گرام کم۔ تو کہتے ہیں ہم صدقہ فطر نکالتے تھے غلہ، اور اس زمانے میں ہماری خوراک، ہماری غذا کھجور ہوتی تھی، جو ہوتا تھا، پنیر وغیرہ ہوا کرتی تھی، کشمش وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات اسپشٹ ہو جاتی ہے کہ انتم سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے صدقہ فطر میں ان چیزوں کو نکالا ہے جس کو غذا کہا جا سکتا ہے، خوراک کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی خوراک اور غذا تھی، جیسے جو ہے، اسی پرکار جو ہے کھجور ہے، پنیر ہے، کشمش ہے، یہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ صدقہ فطر میں ایک مسلمان کے اوپر یہ انوار تتھا ضروری ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہاں کی جو غذا ہے، عام غذا جو سارے لوگ کھاتے ہیں، اسی کو صدقہ فطر میں نکالے۔ اگر کہیں گیہوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو گیہوں نکالے گا، اگر کہیں چاول کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو چاول نکالے گا، یعنی انہی چیزوں کو فطرے میں نکالا جائے گا جو خوراک ہے اس شہر یا اس گاؤں، اس بستی کا، جو عام طور پر غذا میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں اکثر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب میں اکثر کیا ہوتا ہے، چاول لوگ کھاتے ہیں یا روٹی لوگ کھاتے ہیں۔ تو صدقہ فطر میں یہاں کے لوگ گیہوں نکالیں گے یا چاول نکالیں گے۔ اب گیہوں کے استھان پر، گیہوں کے جگہ پر کوئی لے جا کر کے 2.5 کلو سیب نکال دے، 2.5 کلو کیلا نکال دے، تو یہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اسی پرکار ایک بات اور جاننی چاہیے کہ یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اس میں اپنی حیثیت کے حساب سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اچھے سے اچھا یا میڈیم کلاس کی خوراک اور غلہ نکالے۔ یہ نہیں کہ بالکل ردی برباد، جس کو اپنے لیے نہیں پسند کرتا ہے وہ غریبوں کو، نردھنوں کو اور دلت لوگوں کو لے جا کر کے دے، ایسا نہیں ہے۔ پھر متروں، یہاں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ کیا ہم صدقہ فطر میں نقد روپیہ نکال سکتے ہیں؟ ریال، روپیہ، درہم، دینار نکال سکتے ہیں؟ اور بہت سارے استھان میں، جگہوں میں اس کو کیا جاتا ہے۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہی چیزوں کو فطرے میں نکالتے جو ہماری خوراک ہوتی تھی، اور بتایا ہماری خوراک کیا کیا تھی۔ حالانکہ اس زمانے میں روپے، پیسے، درہم اور دینار تھے اور اس کی آوشکتا لوگوں کو تھی، اور اس میں ایک پرکار مالداروں کے لیے، جن کے پاس پیسے روپے ہیں، ان کے لیے آسانی بھی تھی، لیکن نہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ نکلوایا، اس زمانے کی خوراک فطرے میں نکالا۔ اس سے یہ بات اسپشٹ ہو جاتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ فطر میں نقد کا نکالنا یہ سنت کے خلاف ہے۔
اور یہ صحیح اور درست نہیں ہے بلکہ غلہ ہی نکالا جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ یہ پرشن کرتے ہیں کہ ارے بھائی ہمارے پاس غلہ نہیں ہے تو کیا ہم خرید کر کے غلہ نکالیں؟ ہم اس کا اتر یہی دیں گے کہ دیکھیے انتم سندیشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے غریب لوگ پائے گئے ہوں گے جن کے گھروں میں غلے نہیں رہتے ہوں، لیکن جو کھانے کے لیے، اپنا کھانے کے لیے، اپنے سنتان کو کھلانے کے لیے جو غلہ ہم خریدتے ہیں، اسی پرکار غلہ گھر میں سے یا خرید کر کے اٹھا کر کے غریب اور محتاج کو دے دیں گے۔ میرے بھائیوں، نقد کا نکالنا یا خوراک کے علاوہ چیزوں کا نکالنا یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا سوال، دوسرا پرشن یہ بنتا ہے کہ کیا اپنا ایک فطرہ، جیسے میرا 2.5 کلو ہے یا ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کی اور سے 2.5 کلو نکالنا ہے، 2.5 کلو یا اس سے 150 گرام کم، تو کیا اپنا فطرہ یا اپنے پورے گھر والوں کا فطرہ کسی ایک فقیر یا مسکین کو دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ وہاں دیکھیے، جیسی آوشکتا ہو، جیسی ضرورت ہو، آپ کو اجازت ہے کہ اپنے صدقے فطر کو کئی غریب، کئی مسکین و فقیر کو دے دیں، اس بات کی بھی آپ کو اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو کسی ایک کو دے دے، لیکن عید کی نماز سے پہلے آپ کا نکالا ہوا فطرہ فقیر اور مسکین کو مل جائے۔ اسی پرکار ایک پرشن یہ بھی آتا ہے کہ صدقے فطر کس کو دیا جائے؟ دیکھیں میرے مترو، جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 پرکار کے لوگوں کو دینے کا آدیش دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ البتہ صدقے فطر کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص کر دیا ہے کہ یہ فقیر اور مسکین کے لیے، جو بھی فقیر ہو، جو بھی مسکین ہو، کیونکہ انتم سندیشتا نے کہا طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے خوراک کا انتظام ہے تاکہ عید کے دن جو خوشی منانے کا دن ہے وہ اس دن بھی ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ زکوٰۃ فطر ایک پہچان ہے اسلام اور مسلمانوں کی کہ مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں غلہ لے کر کے نکلتے ہیں اور غریبوں مسکینوں کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں تاکہ عید کے دن ان کے پاس جو ہے کھانے کا انتظام رہے اور بھیک نہ مانگنا پڑے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ ہر وہ مسلمان جس کے پاس عید کے دن اور اس رات کے کھانے کا انتظام ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فطر انوار تتھا فرض ہے۔ یعنی ایک مسلمان ہے جس کے پاس اتنا غلہ ہے کہ وہ عید کے دن اور عید کی رات کھا پی سکتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فطر انوار ہے، لیکن کوئی ایسا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فطر انوار نہیں، تو زکوٰۃ فطر صرف جو ہے فقیر اور مسکین کو دیا جائے گا۔ اور ایک بات اور ہے کہ زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر کہاں نکالیں گے؟ جیسے آپ ہندوستان میں ہیں، آپ نے رمضان مکمل کیا ہندوستان میں، تو کیا آپ اپنا فطرہ بنگلہ دیش کے غریبوں کو بھیج سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کرام کے راجح قول کے مطابق آپ نے جہاں رمضان مکمل کیا ہے وہی آپ اپنا فطرہ نکالیں گے اور وہی کے غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں کو دیں گے۔ یعنی آپ نے رمضان کے 28 دن یا 29 دن سعودیہ میں بتایا ہے یا ہندوستان میں بتایا ہے، لیکن آپ سعودیہ سے ہندوستان چلے گئے 30 رمضان کو اور ایک روزہ آپ نے ہندوستان میں رکھا، گویا آپ کا رمضان مکمل ہوا ہندوستان میں، تو آپ کا فطرہ ہندوستان میں نکلے گا اور وہیں کے فقیروں اور مسکینوں میں دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ اپنے استھان سے مکہ چلے گئے اور آپ کا رمضان مکمل ہوا مکہ میں،
یا مدینہ میں یا پاکستان میں کسی بھی دیش میں، تو آپ کا فطرہ وہی نکلے گا جہاں آپ نے رمضان مکمل کیا ہے۔ اور یہ بات اچت اور درست اور جائز نہیں ہے کہ آدمی اپنا فطرہ نکال کر کے کسی دوسرے استھان میں بھیجے یا کسی دوسرے دیش یا شہر میں بھیجے۔ ہاں، اگر آدمی کسی ایسے استھان پر ہے جہاں فقیر اور مسکین بالکل پائے ہی نہیں جاتے ہیں، تب ایسی حالت میں ایسی دشا میں انسان اپنا فطرہ وہاں بھیج دے گا جہاں فقیر اور مسکین پائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ جہاں ہیں وہاں فقیر اور مسکین پائے جاتے ہیں، یا ایسی قابل اعتماد کمیٹیاں ہیں یا ایسے اعتماد کے لائق لوگ ہیں جو فطرے کے غلے کو اکٹھا کر کے غریبوں اور مسکینوں تک پہنچاتے ہیں، تو ان کو دے دیا جائے گا۔ میرے بھائیو ساتھیو، نہ نقد نکالا جائے گا، نہ غلہ خوراک کے علاوہ کوئی دوسری چیز نکالی جائے گی، اور نہ ہی اپنا فطرہ کسی دوسرے دیش یا دوسرے استھان میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ ہوا زکوٰۃ فطر، جو اسلام کا ایک شعار، ایک پہچان اور ایک نشانی ہے، جو ہر اس مسلمان پر انوار ہے جس کے پاس عید کے دن اور عید کے رات تک کے لیے کھانے کا پربند اور انتظام ہے، اور اسے نکالنا انوار ہے۔ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید کی صلاح کے ہونے سے پہلے نکالنا افضل و بہتر ہے، اور اگر کوئی چاہے تو عید کی رات یا عید کے ایک دن یا 2 دن پہلے بھی نکال سکتا ہے۔ اور صدقہ فطر میں غلہ ہی نکالا جائے گا، صدقہ فطر جو ہے فقیر اور مسکین کو دیا جائے گا، اور صدقہ فطر میں نقد نکالنا، کپڑے نکالنا نہیں جائز ہے۔ ہاں، ایک اور بات ہے جو جان لیجئے انت میں، کہ ایک آدمی فقیر و مسکین کو نہیں جانتا، یا وہ غلہ نکال کر کے نہیں پہنچا سکتا، اس کے پاس نقد ہی ہے، تو اب کیا کرے؟ تو ایسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ ایسی قابل اعتماد کمیٹیاں یا ایسے قابل اعتماد کے لائق آدمی جو کہ لوگوں کے فطرے کا پیسہ اکٹھا کرتا ہے، پھر اس سے وہ غلہ ہی نکال کر کے فقیر و مسکین کو دیتا ہے، تو ایسے آدمی کو یہ کہہ کر کے وکیل بنانا جائز ہے، نائب اپنا بنانا جائز ہے کہ بھائی یہ پیسہ ہے، اس سے آپ 2.5 کلو خوراک غذا، چاول یا گیہوں یا جو آپ جہاں ہے وہاں عام غذا ہے، نکال کر کے غریب اور مسکین کو دے دے۔ اللہ رب العالمین سے ہماری یہ پرارتھنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دھرم کی ساری باتوں پر اسی پرکار چلنے اور عمل کرنے کی اوسط تھا توفیق دے جس سے تو پرسن اور خوش ہوتا ہے، اور دین میں اپنی اور سے کوئی نئی چیز گڑھنے سے بچائے رکھ۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔